کو پردے کا سلیقہ عطا فرما، ہماری ماں اور بہنوں کو صحیح معنی میں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ حضرت فاطمہ ہے کہ جن کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہمارے آقا کی گود میں ہوئی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہمارے آقا کی گود میں ہوئی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہمارے آقا کی گود میں ہوئی۔ اب ذرا بتاؤ کہ جو پنجتن پاک میں سے 4 افراد، یہ 4 لوگ ہمارے آقا کے علاوہ، ان لوگوں کی جب پرورش رسول کی گود میں ہو رہی ہے تو پھر اب ان کے ذریعے سے کیا کوئی شریعت کے خلاف کوئی کام ہو سکتا ہے؟ جس کی پرورش ہمارے آقا نے کی ہو اس کے ذریعے سے کیا شریعت کے خلاف کوئی کام ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان خارجی ملاؤں کو بتاؤ، ان پاکستانی ٹیم کو بتاؤ، پاکستان کی ایک جماعت ہے خارجی، وہ نالائق کہتی ہے کہ امام علی مقام زبردستی اپنے آپ کو کٹوانے کے لیے وہ کربلا گئے تھے، اور یزید جو خلیفہ تھا زبردستی اس سے جنگ کر گئے اور خود بھی اپنی جان کٹوا گئے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے قبیلے کو بھی کٹوا دیا۔ یہ نالائق قوم، یہ خارجی ملا، یہ یزید کو خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں، یزید کو خلیفہ برحق کہتے ہیں، یزید کو اپنا امام برحق مانتے ہیں، امام علی مقام کی عظمت میں توہین کرتے ہیں۔ ان خارجی ملاؤں کو کیا پتہ نہیں کہ کیا یہ وہی یزید تمہارا امام ہے؟ یہی یزید تمہارا پیشوا ہے کہ جو اسلام کی مقدس پیشانی پر ایک بدنما داغ تھا، جو ایمان کی صاف چادر پر ایک بدنما کلنک تھا؟ کیا یہی یزید تمہارا امام ہے کہ جو بندروں کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں پہنایا کرتا تھا، جو سوتیلی ماؤں اور بہنوں کے ساتھ حرام کاری کیا کرتا تھا؟ یہی یزید تمہارا امام ہے کہ جس نے جو تاریخ صلاح تھا، جو نماز چھوڑا کرتا تھا، جو شراب میں بدمست رہا کرتا تھا، جب کوئی بندر مر جاتا تو یہی یزید اس بندر کا شوق منایا کرتا تھا، کتوں کا شکاری تھا۔ یہ نوجوان خوبصورت بچوں کو اپنے ساتھ، ملیح لڑکوں کو اپنے پاس بٹھایا کرتا تھا، مدینہ منورہ میں چڑھائی اس نے کروائی، مدینہ منورہ کے باشندوں کو ڈرایا اس نے، خانہ کعبہ پر پتھر اس نے برسوائے، نہ جانے کتنے صحابہ کرام کو اس نے شہید کروایا۔ اس قدر ظالم، اس قدر بدکار، اس قدر سیاکار شخص کو یہ خارجی ملا اپنا امام مانتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمارا حشر اور ہمارا خاتمہ امام حسین کے ساتھ کر دے، اور اے خارجی ملاؤ تمہارا خاتمہ اور تمہارا حشر یزید کے ساتھ کر دے، ہم تو یہی چاہیں گے۔ حاضرین محترم، تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی پرورش ہمارے آقا کی گود مبارک میں ہوئی، انہی کا دودھ پیا تھا حضرت بی بی زینب نے۔ حضرت بی بی زینب کے لوگوں پر انہی کا ہی خون دوڑ رہا تھا، اور حضرت بی بی زینب کو تحمل ملا، شریعت ملی، طریقت ملی، ساری خوبیاں ملی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے ملی۔ یہی وجہ ہے کہ جب میدان کربلا میں سارے کے سارے جانثار شہید ہو گئے تھے، صرف ہمارے امام علی مقام کے خاص گھریلو افراد رہ گئے تھے، اس وقت امام علی مقام نے کہا کہ جائیں اور اب ہم خود بذات خود دشمنوں سے لڑیں۔ چنانچہ آپ گھر میں آئے، آپ خیمے میں آئے اور اپنی بہن سے کہنے لگے
بہن ذرا ہمارے بھائی حسن کی تلوار کو نکالو اور ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار نکالو اور باپ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان نکالو، میں اب جا رہا ہوں جنگ کرنے کے لیے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ ہمارا بھائی اب جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے تو آپ عرض کرنے لگی سرکار یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارے آپ کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمارا غم کافور ہو جاتا ہے، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ لیتے ہیں تو ہم صدمے بھول جاتے ہیں، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر ہمارے چہروں میں تازگی آ جاتی ہے، اگر آپ ہی چلے گئے تو پھر ہمارے غموں کو کون بانٹے گا، ہمارے غم کو کون دور کرے گا؟ اے امام ابھی آپ کا وقت نہیں، آپ کے جانے سے پہلے ایک ضروری کام ہے، سرکار اس کام کو ضرور کر لیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگتے ہیں بہن وہ کون سا ایسا ضروری کام ہے کہ جس کو کر لیا جائے؟ کہنے لگی کہ ہمارے پیارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے الصدقۃ رد البلاء۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مصیبت جب آن پڑے، جب زیادہ مصیبتیں آئیں تو صدقہ دے دیا کرو، اگر صدقہ دے دو گے تو مصیبت دور ہو جائے گی۔ اے امام اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ آج ہم دشمنوں کے نرغے میں ہیں، مسلسل 3 دن سے پانی پر پابندی لگا دی گئی، ہم کو ایک قطرہ پانی نہیں مل رہا ہے اور سارے کے سارے جانثار ہم لوگوں کی محبت میں سب کے سب شہید ہو گئے ہیں، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی سرکار؟ لہذا اب ہم کو صدقہ دینا چاہیے۔ امام نے فرمایا بہن تم بالکل سچ کہتی ہو، صدقہ تو دینا چاہیے لیکن ہم صدقہ دیں کیا؟ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ایک قطرہ پانی نہیں، ہم خود غریب الوطن ہیں، وطن سے بہت دور پڑے ہوئے ہیں، ہم کس چیز کو صدقے میں دیں؟ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پیارا جواب دیتی ہے، اللہ اکبر، کہتی ہیں بھائی آج صدقہ دینے کے لیے پانی کے مشکلوں کی ضرورت نہیں، بلکہ آج صدقہ دینے کے لیے آپ کے یہ دو حفاظت کے ساتھ پال پوس کر بڑا کیا ہے، یہ میرے بچے اسی لیے ہیں کہ آپ جیسے ماموں پر قربان ہو جائیں، آپ جیسے ماموں پر صدقے ہو جائیں، اس سے اچھا صدقہ کیا ہوگا؟ اور فرماتے ہیں کہ بی بی زینب یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ایسا میں ہرگز تم کو اجازت نہیں دوں گا، یہ کام کرنے کی میں اجازت ہرگز نہیں دے سکتا، میں اپنی نظروں کے سامنے اپنی بہن کو بے اولاد نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، حضرت بی بی زینب نے اپنا دامن پسار دیا اور عرض کرنے لگی سرکار اے امام آپ سخی باپ کے سخی بیٹے ہیں، سخی ماں کے سخی بیٹے ہیں اور آپ کی شان کے لائق یہی ہے کہ آپ سخاوت کا مظاہرہ کریں، آپ اجازت دے دیجیے ہمارے بچوں کو، ذرا بچوں کی طرف دیکھیے کس قدر ان کے اندر حوصلہ ہے اور یہ میرے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ ماموں جان سے اجازت دلوا دیجیے تاکہ میدان کارزار میں جا کر ہم بھی اپنی جواں مرضی کا ثبوت دے جائیں۔ امام علی مقام نے جب دیکھا کہ کسی طرح بی بی زینب نہیں مانتی اور ان کے بچے بھی نہیں مانتے تو حضرت بی بی زینب کو مجبوراً اجازت دے دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ٹھیک ہے جب تم نہیں مانتی تو ہماری طرف سے اجازت ہے، جو تمہاری سمجھ میں آئے کرو۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا کہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بچوں سے کہتی ہے بیٹو تم شکر ادا کرو کہ امام نے تم کو اجازت دے دی، قربان ہونے کی اجازت دے دی، اپنے ماموں کے قدموں میں جا کرو، اپنے ماموں کے قدموں سے جا لپٹو اور ان کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ اکبر، دونوں بھانجے قدموں میں لپٹ جاتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت بی بی زینب نے ان دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں اور ان کو تیار کرتی ہیں، لباس بدلواتی ہیں، آنکھوں میں سرما لگاتی ہیں، بال سنوارتی ہیں اور مٹی سے تیمم کرواتی ہیں۔ اس کے بعد اپنے بچوں سے کہتی ہیں میرے بچوں، اے میرے لاڈلو، اے میرے لفتے کے گھروں، تم آخری بار اپنے ماں کے کلیجے سے لگ جاؤ، انہی چھاتیوں سے لگ جاؤ کہ جن چھاتیوں سے تم نے دودھ پیا تھا، آخری بار اپنی ماں کی یہ پیار بھی بتا دو۔ اللہ اکبر، وہ بچے اپنے ماں کی چھاتی سے لپٹ جاتے ہیں اور